علماء نے لکھا ہے دنیا میں ایمان جن لوگوں کو ملتا ہے وہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. دو طرح کے لوگوں کو ایمان ملتا ہے. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو دنیا میں ایمان عارضی طور پہ ملتا ہے. عارضی طور پہ ملنے کا مطلب یہ ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے اللہ وہ ایمان واپس لے لیتا ہے. یہ جو ہمیں یہ دعا سکھائی گئی ہے نا حسن خاتمہ کی, کہ اللہ سے ہم ہمیشہ یہ دعا کریں کہ یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک خاتمہ ایمان پر نہ ہو جائے کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے. حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنہ حتی ما یکون بینہ وبین الجنة الا ذراع فیسبق علیہ الکتاب فیعمل بعمل اہل النار فیدخلها. آپ نے فرمایا تم میں سے ایک شخص جنت والے کام کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے. اچانک اس کے اعمال پلٹنا شروع ہوتے ہیں, وہ گناہوں جہنم والے کام شروع کرتا ہے اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے اور مرتے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے. ساری زندگی جنت والے کام کی ہے, اب اس کے اور جنت کے درمیان فاصلہ ایک گز مطلب بہت قریب, لیکن آخر میں اس نے ایسے اعمال شروع کر دیے جو جہنمیوں والے اعمال ہیں, مرتے ساتھ ہی جہنم میں پہنچ جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی ساری زندگی دین پر عمل کر رہا ہے, خدا نخواستہ مرتے وقت زبان سے کلمہ کفر نکال دیتا ہے, تو ایک طرف آپ 60 سال کی عبادت رکھیں, ایک طرف 3 منٹ کا کلمہ کفر رکھیں, تو 60 سال کی عبادت اس کو جنت کے قریب لائی, 3 منٹ کا کلمہ کفر اس کو جہنم لے گیا. یہ جو ہمیں بتایا گیا نا خاتمے کے لیے دعا, یہ اس لیے بتائی گئی ہے. تو دنیا میں ایمان دو طرح کے لوگوں کو ملتا ہے. ایک وہ لوگ ہیں جن کو دنیا میں ایمان عارضی طور پہ ملتا ہے. عارضی طور پہ ملنے کا مطلب دیا گیا اور مرنے سے پہلے پہلے واپس. ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جن کو ایمان پرماننٹ بیس پہ ملتا ہے. یہ جو بعض حدیثوں میں آتا ہے نا کہ یہ کام کر لیں تو اس سے ایمان کی حلاوت نصیب ہو جائے گی, یہ کام کر لیں تو اس سے ایمان کی حلاوت, وہ حلاوت علماء نے لکھا ہے اس کا یہی مطلب ہے کہ ایمان کی حلاوت اللہ جس کو عطا کر دیں, یہ اس بات کی ایک نشانی ہے کہ انشاءاللہ اس کا خاتمہ خیر پر ہوگا. اس کی نشانی کیا ہے؟ کن لوگوں کو عارضی طور پہ ملتا ہے؟ اس کی مثال یوں سمجھ میں آتی ہے, علماء نے لکھا ہے سمجھائی ہے کہ مثال کے طور پر ایک کرایہ دار ہے, وہ کرائے کے گھر میں رہتا ہے. اب کرائے کے گھر میں وہ رہتے ہوئے دیکھتا ہے کہ یار کہیں سے لیکیج ہو رہی ہے, کہیں سے رنگ اکھڑ رہا ہے, کہیں سے جناب پانی لیک ہو رہا ہے. کوئی اس کو کہے کہ یار یہ ٹھیک کروا دو, یہ پلستر اتر رہا ہے پلستر ٹھیک کروا دو, یہ رنگ اس کا اکھڑ رہا ہے رنگ دوبارہ کروا دو, تو کرایہ دار آگے سے کیا کہتا ہے کہ یار میں کون سا یہاں کوئی ساری زندگی گزارنی ہے, 1-2 سال رہنے کے لیے آیا ہوں, جس کا مکان ہے وہ بنائے گا بس, میرا ہیڈک تھوڑی ہے اس کا کلر کروانا, اس کو یہ میرا کام تھوڑی ہے, جس کا ہے وہ کروائے گا. یہی کہتا ہے نا کرایہ دار. اور ایک وہ شخص ہے جس کا اپنا ذاتی مکان ہے اور اس کو کہیں سے لگتا ہے کہ یار چھت لیک ہو رہی ہے, تو جب تک وہ اس کو درست نہیں کروائے گا اس کو رات کو نیند نہیں آئے گی. ایسا ہے یا نہیں؟ اس سے آپ جو بھی بات کریں اس کی اگلی بات یہ ہوگی یار میرے گھر میں چھت لیک ہو رہی ہے, اس کا کوئی حل بتاؤ مجھے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے والے کا مکان اپنا نہیں تھا اور دوسرے والے کا مکان اپنا ہے. یہی مثال ایمان کی ہے. ایمان کے خلاف جب کام ہو رہے ہوتے ہیں, جب ایمان کے عقائد کے دین کے خلاف کام ہو رہے ہوتے ہیں, انسان کی زندگی گناہوں والے کاموں سے بھرتی چلی جاتی ہے اور اس کو کوئی کہتا ہے بھائی یہ گناہ نہیں کرو اس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں, نماز پڑھا کرو, نماز چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے, شرک نہ کرو, سود مت کھاؤ, زنا مت کرو, بد نظری مت کرو, رشوت مت لو, کرپشن مت کرو, خیانت مت کرو, یہ سارے حرام کام ہیں. وہ کہتا ہے اب ٹھیک ہے چلتا ہے کچھ نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ اس بات کی علماء نے لکھا ہے, یہ بھی اس کرایہ دار کی طرح معلوم ہوتا ہے.
کہ اس کا ایمان کہیں سے اس کے ایمان کی چھت لیک ہو رہی ہے, کہیں سے اس کے ایمان کا کلر اکھڑ رہا ہے, کہیں سے اس کے ایمان میں ڈیمیج آ رہا ہے, اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہو رہی. اور جس کا ایمان اپنا ہوتا ہے نا, اس سے ذرا سا کوئی گناہ ہو جائے فوراً پریشان ہو جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے نا کہ مومن اور منافق میں فرق یہ ہے کہ مومن سے جب گناہ ہوتا ہے اس کو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی پہاڑ اس کے سر پہ گرا دیا گیا ہو, اور منافق سے جب گناہ ہوتا ہے اس کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے مکھی اس کی ناک پہ بیٹھی اس نے ایسے کر کے اڑا دی. یہ مومن اور منافق کی نشانی ہے. گناہ دونوں سے ہوتے ہیں, گناہ مومن سے بھی ہوگا, گناہ منافق سے بھی ہوگا. فرق دونوں میں کیا ہے کہ مومن سے گناہ ہو تو اس کو ایسا محسوس ہو جیسے میرے سر پر پہاڑ گرا دیا گیا, اور منافق سے گناہ ہو تو وہ یوں سمجھے کہ مکھی آئی تھی اور ناک سے اڑا دی. یہ اصل وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنو, اے ایمان والو ایمان لاؤ. کس پر؟ باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. ان سب چیزوں پر ایمان لاؤ.